اللہ وسلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن ابن ماجہ کا ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر ہے 36، باب رضاع الکبیری کہ بڑی عمر کے بچے یا مرد کو دودھ پلانا۔ یاد رکھیے، جیسا کہ پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے یہ وضاحت میں نے پیش کی تھی کہ حرمت رضاعت ثابت ہونے کے لیے مدت رضاعت کے اندر دودھ پینا ضروری ہے، یعنی 2 سال مدت رضاعت ہے۔ اس کے اندر جو بچہ کم از کم یعنی 5 مرتبہ وہ دودھ پیے گا تو پھر اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ اس کے بغیر 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، 5 مرتبہ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، اور عمر بھی مدت رضاعت والی ہو، یعنی 2 سال سے کی عمر میں اس نے دودھ پیا ہو۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو بڑا ہے، 2 سال سے بڑا ہے، کیا وہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس سے وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی یا نہیں؟ تو یہاں پر ایک واقعہ آتا ہے جو کہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منہ بولے بیٹے تھے۔ اب بچپن کے اندر انہوں نے ان کو گود میں لے لیا تھا اس بچے کو، اور اسلام کے اندر پہلے منہ بولا بیٹا رکھنا جائز تھا، تو انہوں نے پالا ہوا تھا اس کو۔ جب اسلام نے منہ بولے بیٹے کی حرمت کو بیان کر دیا کہ اب یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، حق یہ ہے کہ ان کو ان کے آباء و اجداد ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ یہ ان کو ان کے آباؤں کی طرف، ان کے باپ داداؤں کی طرف ہی ان کی نسبت کرو، اپنی طرف ان کی نسبت نہ کرو۔ تو اس وقت پھر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، ان کی بیوی جو تھی سہلہ وہ پریشان ہو گئی، سہلہ بنت سہیل، کہ اب کیا کیا جائے، پردہ کرنے کے اندر بہت ان کو دشواری ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے واقعے کو ذکر کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دودھ تم پلا دو۔ اب یہ کیا تھا، ایک خاص مسئلہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو موقف یہ کہ جس عمر کے اندر بھی بچہ یعنی کوئی بھی دودھ پیے گا اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی، لیکن دیگر جو امہات المؤمنین تھی ان کا یہ موقف نہیں تھا۔ ان کا موقف یہ کہ مدت رضاعت کے اندر ہی وہ پیے گا تو حرمت ثابت ہوگی، وگرنہ نہیں، اور صحیح بات بھی یہی ہے۔ لیکن اضطراری کیفیت اگر اسی طرح کی ہو تو پھر وہ بڑے بچے کو بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے اور اس کو رضاعی بیٹا بنایا جا سکتا ہے، لیکن مطلق طور پر یہ حکم نہیں ہے کہ کوئی بھی بڑی عمر یا پھر بڑا بچہ 2 سال سے بڑا بچہ اس کو آپ گود لے لیں اور اس طرح دودھ پلاتے نہیں۔ یہ صرف وہ ہے کہ جب آپ نے بچپن میں لیا اور آپ اس کو دودھ نہ پلا سکے، اس کو اپنا رضاعی بیٹا نہ بنا سکے، تو پھر اب اس صورت کے اندر آپ اس کو، کیونکہ پردہ اس سے ہوتا ہے، اب اس پردے سے بچنے کے لیے آپ اس کو اپنا رضاعی بیٹا بنا لیں۔ آئیے حدیث مبارکہ ہم سماعت فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 1943، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سیدہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام، جب سالم میرے ہاں آتے ہیں تو مجھے اپنے شوہر یعنی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے دودھ پلا دو۔ انہوں نے کہا میں اسے کس طرح دودھ پلاؤں، وہ تو جوان آدمی ہے۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ جوان آدمی ہے۔ سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا۔ بعد میں وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، اس کے بعد میں نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر وہ تاثرات نہیں دیکھے جو مجھے ناگوار ہوں۔ اور پھر سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر شریک تھے۔ تو یہاں سے یعنی کہ نبی علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ اس عمر کے اندر تم اس کو دودھ پلا دو، اگرچہ وہ جوان ہو گیا ہے، اور وہ تمہارا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ حدیث نمبر 1944، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رجم کی آیت اور بڑی عمر کے لڑکے کو 10 بار دودھ پلانے کے مسئلے پر مشتمل آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی ہوئی میرے بستر پر پڑی تھیں۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، ہم آپ کے غسل اور کفن میں وغیرہ میں مشغول ہو گئے، ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔
اب یہ روایت سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ حسن ہے، لیکن یہ واقعہ دیگر روایات کے اندر موجود ہے، اور جس سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ دونوں حکم کیا ہو گئے تھے؟ منسوخ ہو گئے تھے۔ آیات یعنی جو پڑھی جاتی تھی، تلاوت کی جاتی تھی، وہ منسوخ ہو گئی، وہ آیت موجود نہیں تھی۔ جو دوسری آیت ہے اس کا تو حکم بھی کیا ہے؟ منسوخ ہو گیا اور پیچھے آپ نے پڑھ لیا، لیکن رجم والی جو سزا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ برقرار رکھی، یعنی حکم برقرار رکھا، لیکن آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا